الله الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمین۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پر نافذ ہوا، عرش کا تھا فیصلہ جو فرش پر نافذ ہوا، مصطفیٰ نے خود بنایا ان کو امت کا امام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، اور عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، عظمت صدیق اکبر پوچھ لو قرآن سے، صحبت صدیق پہ ناطق ہے مولا کا کلام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، اور دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لے، دشمن صدیق اکبر کاش اتنا سوچ لے، کر رہے تھے پنجتن بھی ان کا کتنا احترام۔ اللہ اللہ ہے بلند صدیق اکبر کا مقام، آج بھی قرب نبی میں ہو رہے ہیں شاد کام۔ بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، امیر المومنین خلیفہ اول خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ آج بھی ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ گزشتہ نشست کے آخر میں جو ہم نے حدیث شریف سماعت کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال کی حدیث شریف، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام نقضوا عہدی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرا عہد توڑ دیں گے، میرا وعدہ توڑ دیں گے، وَضَيَّعُوا وَصِيَّتِي فِي أَبِي بَكْرٍ، اور ابو بکر کے متعلق جو میں وصیت کر رہا ہوں اسے ضائع کر دیں گے۔ یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو میرا عہد توڑ دیں گے اور ابو بکر صدیق کے متعلق میری وصیت کو ضائع کر دیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا، فی ابی بکر وزیری و انیسی فی الغار، فرمایا صدیق وہ ہے جو میرا وزیر ہے اور غار میں مجھے محبت دینے والا ہے، میرا وزیر ہے اور غار میں میرا انیس ہے، یعنی اس نے غار کے اندر انس کے ذریعے ان 3 راتوں کو گزارا ہے، یہ میرا وزیر بھی ہے اور غار کے اندر میرا انیس بھی ہے۔ پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنالہم شفاعتی، جس بندے نے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کوئی ٹیڑھی بات کی اس بندے کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی، یعنی اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہوگا جس کا لہجہ، جس کے الفاظ، جس کا عقیدہ امیر المومنین خلیفہ اول خلیفہ بالفصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خراب ہے، وہ میری شفاعت کو نہیں پا سکے گا۔ بزم اشر میں جس بندے کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نہیں ملے گی اسے کسی کی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ شفاعت کبریٰ کا دروازہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولیں گے، اور حضور فرماتے ہیں میری شفاعت کا فائدہ اس بندے کو ہوگا جس کے دل میں میرے صدیق کا پیار موجود ہوگا، اور جو میرے صدیق کے ساتھ نفرت، بغض والا، دشمنی والا معاملہ کرے گا وہ لا تنالہم شفاعتی، میری شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ اور حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے حضرت سعید بن مسیب آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کانا ابو بکر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر۔ ظاہری آیات میں پوری کی پوری جو رسول اللہ کی زندگی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وزیر تھے۔ وزیر بالکل قریب ہوتا ہے بادشاہ کے، یعنی یہ ایک نقشہ ہے سمجھنے کے لیے دنیاوی، وزیر بالکل قریب ہوتا ہے بادشاہ کے۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات تھی پوری کی پوری زندگی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے۔ فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشاورت کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ ابو بکر بتاؤ یہ معاملہ ہے کیا کرنا ہے، ابو بکر بتاؤ یہ معاملہ ہے کیا کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَكَانَ يُشَاوِرُهُ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، تمام معاملات کے اندر ابو بکر کے ساتھ مشاورت کی جاتی۔ اور پھر آپ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ شانوں کو بیان فرمایا کہ ابو بکر کون ہے۔ آپ نے پہلی شان بیان فرمائی وَكَانَ ثَانِي فِي الْإِسْلَامِ، نبی کریم کے بعد اسلام میں جو دوسرا بڑا بندہ ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ثانی فی الاسلام، یعنی یہ امت کا اتفاق والا عقیدہ ہے کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں، جس امت کو امت محمدی کہتے ہیں، حضور کے بعد جو سب سے بڑی شانوں والا بندہ ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تو سعید بن مسیب کہتے ہیں وَكَانَ ثَانِي فِي الْإِسْلَامِ، اسلام میں دوسرا بندہ جو سب سے زیادہ شانیں رکھتا ہے، بلند ہے، مقام مرتبے والا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا وَكَانَ ثَانِي فِي الْغَارِ، اور غار میں بھی ایک رسول اللہ تھے، دوسرے ابو بکر صدیق تھے۔ اسلام میں بھی مرتبے کے اعتبار سے پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس امت کے اندر دوسرا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر سعید بن مسیب کہتے ہیں صرف اسلام ہی کے اندر نہیں بلکہ ہجرت کی 3 راتیں جن کے متعلق عمر جیسا بندہ یہ کلام اپنے محبت کرنے والوں کو بولتا ہے کہ اگر ابو بکر مجھے ہجرت والی رات والی نیکی دے دے تو عمر اپنی پوری زندگی کی فتوحات دینے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے میں سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہوں، ایک رات والی نیکی اور ایک دن والی نیکی وہ اگر مجھے دے دے ابو بکر تو عمر کہتے ہیں میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ رات تو ہجرت والی ہے اور دن وہ دن ہے جب آمینہ کا لال دنیا سے تشریف لے کے جاتا ہے، اور وہ بڑا امت پر مشکل دن تھا۔ اس مشکل دن کے اندر رسول اللہ کے وصال کے بعد جس بندے نے اس امت محمدیہ کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دیا ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر جیسا بندہ بھی ننگی تلوار لے کے مدینے کی گلیوں کے اندر پھر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا لوگوں جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، یعنی ضبط نہیں تھا، عقل سلامت نہیں تھی، اور اس حادثے سے کیسے گزرنا ہے
یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی. ان مشکل حالات میں جس بندے نے امت کی کشتی کو سہارا دیا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے. آج دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہی دین ہے جو 14 صدیاں پہلے رسول اللہ نے دیا ہے. ایک زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ فرق کس نے آنے نہیں دیا؟ یہ فرق ابو بکر نے آنے نہیں دیا. خالص کر کے دین آگے امت تک پہنچایا ہے. اور جس وقت نا کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، رسول اللہ کا وصال ہو گیا، قریب کے علاقوں میں انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں بھی بول پڑا، بے شمار لوگ مخالف ہو گئے. ہم نے کہا ابو بکر ایسا فتویٰ آپ کیوں دے رہے؟ لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ ابو بکر کے فتوے کی اس وقت ضرورت اور اہمیت اور عظمت کیا تھی. آپ نے فتویٰ کیا دیا؟ آپ نے کہا سنو، جس بندے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا نا، حضور کے دور میں دیتا تھا اور اب وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، زکوٰۃ کی چھٹی مانگ رہا ہے، ابو بکر صدیق کہنے لگے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. تو حضرت عمر کہنے لگے میں اس پر آپ کا مخالف ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں. میں نے کہا آپ اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان اپنوں ہی کی گردنیں اتارتے ہیں. ایک بندہ زکوٰۃ دینے کا منکر ہے اور آپ اس کی گردن اتار رہے ہیں. تو اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر تجھے کیا ہو گیا؟ زمانے جلیت کے اندر تو بڑا سخت شدید تھا اور آج تو نرمی دکھا رہا ہے. بات گردن اتارنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر آج یہ زکوٰۃ کی چھٹی مانگیں گے، کل یہ نماز کی چھٹی مانگیں گے، اگلے دن یہ روزے کی چھٹی مانگیں گے، دین ختم ہو جائے گا. اور ابو بکر وہ ہے جو مصطفیٰ کی ایک ایک ادا پر پہرا دینے والا. میں دین کو ختم نہیں ہونے دوں گا. وہ نقشہ جو مصطفیٰ دے کے گئے ہیں میں امانت کے طور پر اسے آگے ٹرانسفر کروں گا. یہ وہ. اور حضرت عمر کہتے ہیں بس پھر مجھے سمجھ آئے گی، میرا سینہ کھل گیا کہ ابو بکر کا فتویٰ یہ بڑی جان والا فتویٰ تھا. تو آپ نے کہا کہ اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر والی رات اور دن والی نیکی مجھے دے دی جائے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اچھا، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تیسرا جملہ بولتے ہیں. کہتے ہیں وَكَانَ ثَانِي فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ. فرمایا بدر کے دن بھی عریش کی جھونپڑی کے اندر ایک مصطفیٰ تھے اور مصطفیٰ کی نگہبانی جو بندہ کر رہا تھا اسے ابو بکر کہا جاتا. بدر کا مارکہ بڑا سخت مارکہ تھا، ہزاروں کی تعداد کافروں کی، اور ادھر 313 اور ہتھیار بھی پورے نہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں، تیر تلوار نیزے بھالے کسی کے پاس ہے اور کوئی ڈنڈا اٹھا کر بدر کے میدان کے اندر پہنچا ہوا ہے. ان حالات میں رسول اللہ کی حفاظت کرنا یہ بڑا عام معاملہ تھا. اور جب اعلان ہوا کون ہے جو عریش کے جھونپڑے میں رسول اللہ کی حفاظت پر مامور ہوگا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ابھی بندے سوچ رہے تھے، سب سے پہلے جو بندہ تلوار لے کے میدان میں اترا اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا. آپ نے سینے پر تیر کھائے اور آپ نے رسول اللہ کے اردا گرد چکر کاٹے. بدر کے میدان کے اندر آپ نے ایک تیر بھی حضور کی طرف آنے نہیں دیا. تو سعید بن مسیب کہتے ہیں بدر کے اندر عریش کے جھونپڑے کے اندر جہاں آج مسجد عریش موجود ہے وہاں حضور کے لیے ایک جھونپڑی تیار کی گئی اور اس عریش کی جھونپڑی کے اندر آقا حضور رحمت عالم کی حفاظت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مامور تھے. اور وہ منظر بھی وہ دیکھنے والا منظر تھا کہ 313 کو لے کے رسول اللہ ہزاروں سے ٹکرانے آئے تھے. اور آقا حضور نے جب اسی جھونپڑی کے اندر جسے آج مسجد کا نام دیا گیا اور نسبت کے طور پر نام بھی وہی رکھا مسجد عریش، اور جب حج عمرہ والے لوگ جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں بدر کے مقام کی، اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھونپڑی کے اندر پوری رات روتے ہوئے گزارتے. حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو چادر مبارک پیچھے سے اتر گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اٹھا کے کندھوں کے اوپر رکھتے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملے بولے تھے، اور کائنات کے اندر کسی بندے میں جرأت نہیں کہ وہ اس طرح کی دعا کر سکے، قیامت تک کوئی کر بھی نہیں سکے گا. ہاں جملے کیا تھے؟ مولا جو 313 میں تیار کر کے لایا ہوں، اگر آج یہ مٹ گئے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. انہیں مٹنے نہ دینا، میں نے گوسلہ تیار کیا ہے.
اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آہوزاریاں آسمان تک بلند ہوئی نا، تو اچانک میرے محبوب کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے، اور میرے مصطفیٰ واپس مڑے اور مڑ کے کہا ابو بکر وہ دیکھ، رب نے جبریل کو فرشتوں کی فوج دے کے بھجوا دیا۔ اب بدر کا مارکہ یہ ہمارا مارکہ ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میدان بدر میں عریش کے جھونپڑے کے اندر ایک مصطفیٰ تھے، دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور سعید بن مسیب نے چوتھا جملہ بولا۔ آپ کہتے ہیں وَكَانَ ثَانِي فِي الْقَبْرِ، سب سے پہلے مصطفیٰ کے روزے میں جس بندے کو قبر کے لیے جگہ میسر آئی اسے بھی ابو بکر کہا جاتا۔ یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ حضور کا جو روزہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک روزہ، یہ جنت والی جگہ ہے۔ حضور اس وقت جنت میں آباد ہے، اور حضور صرف جنت میں آباد نہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے دونوں یار بھی جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ اسی لیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں۔ دیکھ تو صحیح ان کی محبت، انہوں نے اپنے پہلو میں جگہ دی ہے، اور تو بگڑ رہا ہے، تیری طبیعت خراب ہوتی ہے، نام لینے سے تجھے چکر آتے ہیں، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں یاروں کی شان اور مقام اور مرتبہ یہ تو قیامت کی طرح روزے روشن ہے۔ جو بندہ مصطفیٰ کے روزے پہ سلام کرنے جاتا ہے تو ان کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، چونکہ تعلیم کی کمی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب چھپایا جاتا ہے، دین چھپایا جاتا ہے، تو اہل بیت کو صحابہ کا مخالف بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کا کردار کچھ اور بتایا جاتا ہے، ان کا کردار کچھ اور بتایا جاتا ہے۔ رب کی عزت کی قسم، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پوری آل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گیت گاتی نظر آتی۔ اب دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو پیش کرنا ہے، حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک قول مبارک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار قول ہیں، ان میں سے ایک قول ذرا سنیں۔ مولا علی کیا کہتے ہیں ابو بکر کی ذات کے متعلق؟ جن کی محبت کا دامن پکڑ کر، جن کی محبت کا نعرہ لگا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جملے بولے جاتے ہیں، ذرا ان کی زبان سے سنیں وہ ابو بکر کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ مولا علی کا فرمان سنیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما ولد فی الاسلام مولود ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر۔ مولا علی کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم، اسلام کے دامن کے اندر سب سے پاکیزہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مولا علی مرتضیٰ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ اسلام کے دامن کے اندر جو بچہ سب سے ازکا ہے، سب سے اطہر ہے، سب سے افضل ہے، اسے حضور کا یار، غار یار، مزار یار ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، حضرت علی کے غلام ہیں شریح، اور قاضی شریح کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور حضور مولا کائنات کا جو خلافت کا زمانہ تھا اس میں آپ چیف جسٹس تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کوفہ کی مسجد کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے تھے۔ کوفہ کی مسجد میں منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، اور میں چیف جسٹس ہوں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کیا؟ مولا مرتضیٰ ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، فرمایا اس امت میں نبی کے بعد جو سب سے زیادہ شانوں والا ہے اسے ابو بکر کہا جاتا۔ مولا علی تو جناب گیت گاتے نظر آتے، مولا علی تو افضلیت بیان کرتے نظر آتے، شان مرتبہ بیان کرتے نظر آتے۔ کہا سنو، اس امت میں جو سب سے فضیلت والا ہے نبی کے بعد
اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ ثم عمر، دوسرے نمبر پر جو فضیلت والا ہے اسے عمر کہا جاتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی کہہ رہے ہیں۔ پھر خود ہی کہتے ہیں ثم عثمان، تیسرے نمبر پر اس امت میں جسے فضیلت حاصل ہے اسے عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اور مولا علی کہتے ہیں ثم انا، چوتھے نمبر پر اس امت میں جسے فضیلت حاصل ہے اسے شیر خدا علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ جو اک چار یار کی تفصیل ہے یہ مولا مرتضیٰ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی۔ اور جتنی حضور کی آل ہے یہ سارے کے سارے گن گاتے نظر آتے ہیں، گیت گاتے نظر آتے ہیں، فضیلت بیان کرتے نظر آتے ہیں، عظمت بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ نالائق ہے وہ کلمہ پڑھنے والا جو آل کا دامن پکڑ کے کسی صحابی پر طنز کرے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری جرت کیا ہے کہ تو نبی کریم علیہ السلام کے ان صحابہ کے متعلق اپنی زبان کھولے جن کے متعلق اللہ کا قرآن کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے زبان سنبھال کے رکھنا، رب کہتا ہے میں نے سب سے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی ذرا شان سنیے، اللہ اکبر۔ حنان بن صدیر آپ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمیت جعفر ابن محمد، امام جعفر صادق، یہ حضور کی آل کا چمکتا ہوا ستارہ، ذرا ان کی زبان سے سنیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو مولا مرتضیٰ کا نام استعمال کرتے ہیں اور ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کے نام کا سہارا لے کے تم ان ہستیوں پر بھونکتے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح آل والے ان کا احترام کتنا کرتے نظر آتے ہیں، ان سے پیار کتنا کرتے نظر آتے ہیں۔ امام جعفر صادق آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر و عمر، اے امام جعفر صادق مجھے ابو بکر اور عمر کے متعلق خبر دیجئے، ان کے متعلق مجھے بتائیے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے یہ مجھے بتائیے۔ تو امام جعفر صادق کا ذرا انداز دیکھیے گا، آپ نے کس انداز میں تعریف کی۔ آپ کہنے لگے انکا تسألونی عن رجلین قد اکلا من ثمار الجنہ، تو ان دو ہستیوں کے متعلق پوچھ رہا ہے جو اس وقت جنت کے پھل کھا چکے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں جنت جانا بھی ہے کہ نہیں، جنت لوگ داخل ہوں گے، یہ بات کی بات ہے، قیامت قائم ہوگی، پھر فیصلے ہونے ہیں، جنتی جنت میں، دوزخ کی دوزخ میں۔ اور امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو بکر و عمر کی شان پوچھنے والے ان دوستیوں کے متعلق پوچھتا ہے قد اکلا من ثمار الجنہ، خالی جنتی نہیں ہے، وہ تو جنت جا کے جنت کے پھل بھی کھا چکے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جسے پیر صاحب نے بیان کیا کہ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ حضور کا جو روزہ ہے یہ حضور نے اس وقت اپنا ڈیرا جنت میں لگایا ہوا ہے، کیونکہ جہاں حضور کا جسم ہے وہ تو جنت ہے، جسم تو جسم ہے، ریاض الجنہ، وہاں حضور کا جسم نہیں اس وقت، کبھی حضور کے قدم لگے تھے، اور جہاں قدم لگے رب نے قیامت تک کے لیے اسے جنت بنا دیا۔ یہاں دو نفل جو پڑے گا وہ جنتی ہے، تو جہاں حضور کا جسم ہے حجرہ اماں عائشہ وہ تو جنت ہے، اور اس جنت کے مزے ابو بکر اور عمر اس وقت لے رہے۔ یہ شان حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان اصحاب کی بیان کرتی ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو اعتدال کا رستہ بتایا، آپ جب صحابہ کی بات کرتے ہو تو صحابہ آل کے گن گاتے نظر آتے ہیں، اور جب آپ آل کی بات کرتے ہو یہ چھپایا جاتا ہے، یہ نہیں پڑھایا جاتا۔ وہاں تو تاریخ کی ان غلطیوں کو دہرایا جاتا ہے جن کا سرے سے کوئی سند اور اعتبار ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا
ہم نے کسی تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے۔ جب کبھی تاریخ کسی بھی ہستی پر وہ کوئی لفظ بولے گی، غلط کردار پیش کرے گی، ہم تاریخ کو ٹھوکر لگائیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان تاریخ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان یا اللہ کے قرآن پر ہے یا محمد عربی کی زبان پر ہے۔ اب ذرا سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی امام جعفر صادق آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کتنا ناز تھا انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر اور نسبت پر اور مقام اور مرتبے پر۔ آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ امام جعفر صادق مسجد بیٹھے تھے تو مسجد کے پاس ایک ستون تھا، پلر، تو آپ نے اس ستون کی طرف اشارہ کیا اور فرمانے لگے ما یسرنی بشفاعتی ابی بکر ھذا العمود ذہبا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ میرے ساتھ سودا کرے، یہ جو میرے پاس ستون ہے یہ سارا سونے کا بن جائے اور وہ مجھے کہے سونے کا ستون لے لو، ابو بکر کی نسبت دے دو، تو امام جعفر صادق ذرا عقیدہ سننا، آپ فرماتے ہیں میں سونے کا پورا پلر اور ستون اس کے منہ پر ماروں گا اور ابو بکر کی نسبت اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ سونے کا ستون، فرمایا ایک اینٹ نہیں، پورا ستون سونے کا بن جائے اور کوئی مجھ سے خریدنا چاہے کہ نسبت ابو بکر دے دو، اتنا سونا لے لو، فرمایا اتنے سونے کے بدلے بھی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ نسبت وہ ہے جو ہمارے نانا محمد نے ہمیں عطا فرمائی، یہ حضور کی دی ہوئی نسبت ہے، یہ حضور کا دیا ہوا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا۔ ابن عساکر کے اندر، ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اسے لکھا اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر صحابہ کے سامنے اپنا رات کا ایک خواب بیان کرتے ہیں۔ یہ جو خواب ہے نبیوں کا، یہ بھی نبوت کا حصہ ہے، وحی کا حصہ ہے، اور نبی کا خواب پر حق ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے خوابوں میں شیطان آ سکتا ہے اور نبی کریم کی شان کیا ہے؟ فرمایا میرے خواب میں کبھی بھی شیطان، میرا سارا خواب رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو آج رسول اللہ نے جو خواب دیکھا نا فجر سے پہلے، وہ حضور نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ ذرا وہ دیکھیں خواب کے اندر حضور نے کیا دیکھا۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت قبل الغدا، آج فجر سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ کأنما أوتیت المقالید والموازین، گویا مجھے چابیاں دی گئی اور مجھے ترازو دیے گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا چابیاں میرے حوالے کی گئی اور ترازو جس سے چیزیں تولی جاتی ہیں یہ میرے حوالے کیے گئے۔ اب رسول اللہ نے دونوں کی وضاحت بیان کی۔ وَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، یہ جو چابیاں ہیں یہ تو تم سمجھتے ہو، یہ چابیاں مجھے دی گئی جنہیں تم جانتے ہو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهَذِهِ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، اور جو ترازو مجھے دیا گیا یہ وہ ہے جس سے وزن کیا جاتا ہے، جس سے چیزیں تولی جاتی ہیں۔ یہ دو چیزیں مجھے خواب میں دی گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ میرے محبوب کہتے ہیں فَوُضِعْتُ فِي إِحْدَى الْكِفَّتَيْنِ وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي أُخْرَى، کہا ترازو کی ایک سائیڈ پر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا اور ترازو کے دوسری سائیڈ پر میری پوری امت کو بٹھایا گیا۔ ہاتھ کے اندر مجھے منظر دکھایا گیا، ترازو دیا گیا، ترازو کی ایک سائیڈ پہ مجھے بٹھایا گیا، دوسری سائیڈ پر پوری امت کو بٹھایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَوُزِنْتُ فَرَجَعْتُ بِهِمْ، فرمایا جب وزن کیا گیا ترازو کا، ایک طرف مجھے بٹھا کے دوسری طرف پوری امت کو بٹھا کے، فرمایا میں محمد پوری امت پر بھاری ہو گیا، میں اکیلا پوری امت پر بھاری ہو گیا۔ اچھا اب سنیے ذرا، میرے محبوب کہتے ہیں ثم جیء بأبی بکر، پھر مجھے ترازو سے اتارا گیا، پھر ابو بکر کو لایا گیا، ایک طرف میرے ابو بکر کو بٹھایا گیا،
دوسری طرف پوری امت کو بٹھایا گیا. ایک طرف ابو بکر, دوسری طرف پوری امت. تینوں یار, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, اور 10 مبشرہ میں سے 9 بدری صحابہ, عہد والے صحابہ, مہاجر, انصار, آل, اصحاب, ساری کی ساری امت, ولی, غوث, کتب, اددان, نیک, صلحاء, اتقیاء, پرہیزگار. فرمایا ایک طرف ابو بکر کو, دوسری طرف میری پوری امت کو بٹھا گیا. میرے محبوب کہتے ہیں پھر وزن کیا گیا. فَوُزِنَا فَوَزَنَهُمْ, میرا ابو بکر اکیلا ہی پوری امت کے برابر ہو گیا. پوری امت کے برابر. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑا دلچسپ عنوان ہے کہ آل کی زبان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اور عنہ کا مقام. انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہم آنے والی نشست میں کریں گے. اللہ